السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ سیرت صحابہ کا تذکرہ آپ کے سامنے اس مسجد میں کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک ہماری گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے فضائل کے تعلق سے ہماری گفتگو قرآن آیات کی روشنی میں ان کے کیا فضائل اللہ نے بیان کیے ہیں وہاں تک ہماری گفتگو پہنچی ہے، اور آج کا درس بھی قرآن آیات کی روشنی میں صحابہ کرام کے کیا فضائل ہیں چند آیتیں آج بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد آنے والے ہفتے میں احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام کے کیا مناقب ہیں، کیا فضائل ہیں، ان کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک اعلان سماعت فرما لیجیے، وہ اعلان یہ ہے کہ یہ جو سیرت صحابہ کا درس ہر بدھ کو ہو رہا ہے، انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے منگل کو ہوا کرے گا، بدھ کے بجائے منگل کو انشاءاللہ العزیز۔ یہ دھیان میں رکھیے، انشاءاللہ آنے والے منگل کو یہ سیرت صحابہ کا درس ہوگا، اور جو عقیدہ واسطیہ کا درس ہے وہ اتوار ہی کو رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ اتوار کے عشاء کے بعد، اور سیرت صحابہ بدھ کے بجائے منگل کو عشاء کے بعد انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ پورا قرآن صحابہ کرام کے فضائل پر دلالت کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی چند آیتیں آپ کے سامنے سے پہلے پیش کی گئی تھی، آج بھی کچھ آیتیں پیش کی جائیں گی۔ اگر پوری آیتیں پیش کی جائیں جو صحابہ کے فضائل سے متعلق ہیں تو کئی مہینہ درکار ہوگا، اس لیے آج اس چیپٹر کو بند کر کے آیات کی روشنی میں جو صحابہ کے فضائل ہیں آج انشاءاللہ ختم کر کے اگلے ہفتے سے احادیث کی روشنی میں صحابہ کے فضائل کیا وہ بیان کرنے کی انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے، کیونکہ ایک مومن کے لیے ایک ہی آیت کافی ہوتی چاہے جائے کہ پورا قرآن صحابہ کے فضائل پر دلالت کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں صحابہ کے ذریعے ہی سے ملا ہے۔ صحابہ کرام میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا، مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اور جہاں جہاں قرآن میں لفظ محسنین یا مخبتین یا منیبین یا متقین یا اس طریقے سے جو نیک اوصاف کے الفاظ آئے ہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام ہی مراد ہیں اس سے۔ جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا الذین آمنوا کہا ہے، ایمان والو، سب سے پہلے اس ندا میں صحابہ کرام داخل ہیں، وہی مخاطب ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ایمان والے ہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، لہذا قرآن میں جہاں بھی اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب کیا ہے اس سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ علماء نے، مفسرین نے، سب نے بات بیان کی ہے، تو آپ کو سمجھ رہے کہ پورا قرآن کریم صحابہ کرام کے فضائل سے بھرا پڑا ہے۔ اب اگر پورا قرآن یا قرآن کی تمام آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں تو ظاہر بات ہے کئی سال لگ جائیں گے صحابہ کرام کے فضائل کو جاننے کے لیے، اس لیے چند آیتیں اس سے پہلے میں نے پیش کی تھی، آج بھی کچھ آیتیں پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو اور زیادہ پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم کو اپنانے کی توفیق دے، کیونکہ ان کے نقش قدم کے اپنانے ہی میں آپ کے لیے نجات ہے، ان کے طور طریقوں کو چھوڑ دینے میں انسان کے لیے گمراہی ہے۔ جنت ملے گی انہی کے راستے پر چل کر کے، ان کا راستہ جنت تک جاتا ہے، ان کا راستہ چھوڑ دے گا انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون فرقہ؟ کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور جو راستہ میں دے کر کے صحابہ کرام کو جا رہا ہوں، اور جس راستے پر صحابہ کرام قدم رنجہ ہیں، عمل پیرا ہیں، اس راستے پر جو ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو صحابہ کرام کے راستے کی پیروی کرنا جنت کی ضمانت ہے، جنت کی گارنٹی ہے۔ جو ان کے راستے پر چلے گا، جو ان کے راستے کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، اسی راستے سے بھٹک جائے گا، اہل ایمان کے راستے سے بھٹک جائے گا وہ۔
تو یہ صحابہ کرام کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بات جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ کن سے مخاطب ہو رہا اللہ تعالیٰ؟ صحابہ سے، کیونکہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان پر ایمان لائے، ان کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے ساتھ سفر کیا، ان کے مہمان بنے، ہمارے نبی کے وہ مہمان بنے، سفر و حضر میں نبی کے ساتھ تھے، جہاد میں ہمارے نبی کے ساتھ تھے، ہمارے نبی کے ساتھ مل کر کے کافروں سے، مشرکوں سے جنگ کیا، قتال کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بات جان لو کہ تمہارے درمیان جو اللہ کے رسول ہیں، لو يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بہت ساری باتوں میں تمہاری بات مان لیں، یا بہت سارے معاملات میں، بہت سارے امور میں اگر وہ تمہاری بات مان لیں، لَعَنِتُّمْ، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں پڑ جاؤ گے، سختی میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ لوگوں کی اکثر باتیں مان لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ہمارے نبی کیا تھے؟ بڑے مہربان تھے، رحم دل تھے، رحمۃ اللہ عالمین تھے، اسی لیے امت کے ساتھ آپ نے بڑی شفقت اور بڑے رحمت کا برتاؤ کیا۔ اس لیے آپ نے کیا فرمایا لولا رشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میری امت پر یہ مسئلہ مشکل نہ ہو جاتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن امت پر مشکل ہو جائے گی ہر وضو کے لیے مسواک کرنا یا ہر نماز کے لیے مسواک کرنا، تو یہ کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا امت کے لیے۔ تو آپ نے امت کی آسانی کے لیے، خیر خواہی کے لیے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا، آپ نے امت کو حکم نہیں دیا۔ اس طریقے سے کتنے سارے مسائل ہیں کہ آپ نے امت کی آسانی کی خاطر، آپ دیکھیں تہجد کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، آپ نے ماہ رمضان میں 3 مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھائی، چوتھے دن صحابہ کرام پوری مسجد میں تشریف فرما تھے، انتظار کر رہے تھے کہ آپ آئیں اور جو ہے نماز پڑھائیں، تہجد کی نماز پڑھائیں آپ، لیکن اس رات آپ نہیں آئے۔ 3 رات آپ نے جماعت کے ساتھ لوگوں کو تہجد کی نماز پڑھائی، قیام اللیل پڑھایا آپ نے رمضان میں۔ چوتھے دن صحابہ کرام منتظر تھے کہ آپ تشریف لائیں گے، لیکن آپ تشریف لے کر نہیں، حجرے سے آپ نہیں نکلے۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ یہ تہجد تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تم لوگوں کو جماعت کے ساتھ یہ تہجد میں نماز نہیں پڑھائی۔ صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو تم پر فرض نہ کر دے، تم طاقت نہ رکھو، اس لیے قیام اللیل فرض نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے، انسان پڑھے گا اس کو اجر اور ثواب ملے گا، لیکن اس کے لیے فرض اور واجب نہیں ہے۔ کہ امت پر شفقت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے، آپ کو جب 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو وہ معاملہ جو زیادہ آسان ہوتا آپ اسی کو پسند فرماتے تھے۔ اتنے زیادہ آپ رحم دل تھے، اتنے زیادہ آپ مہربان تھے کہ امت ہماری مشکل میں نہ پڑے، ہماری امت کے اندر سختی نہ ہو۔ اس لیے آپ صحابہ کو اور لوگوں کو جب بھیجتے تھے اسلام کے لیے، دعوت کے لیے، تو کہتے تھے یسروا ولا تعسروا، سختی نہ کرنا، آسانی کرنا، ان پر سختی کے ساتھ مت پیش آنا، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اچھا معاملہ ان کے ساتھ کرنا، سختی نہ کرنا۔ یسروا ولا تعسروا، ان کو وبشروا ولا تنفروا، انہیں بشارت دینا، انہیں نفرت مت دلانا، انہیں نفرت مت دلانا۔ واقعہ تو معروف ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کا واقعہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آتے ہیں اور انہیں زور کو کی پیشاب لگی ہوئی تھی، انہیں کہیں جگہ نہیں ملی تو مسجد کے اندر جا کر کے انہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ پہلے کی مسجدیں اس طریقے سے پختہ نہیں ہوتی تھی، کارپیٹ نہیں ہوتا تھا، پختہ اینٹیں اور پتھر نہیں ہوتے تھے، کچی زمین ہوتی تھی، پتھریلی زمین ہوتی تھی، اسی میں آپ سجدے کرتے تھے، صحابہ کرام سجدے کرتے تھے۔ بارش ہوتی تو کیچڑ لگ جاتے تھے آپ کے پیشانی مبارک، صحابہ کرام کو کیچڑ لگ جاتے تھے۔ آج ہماری اے سی چلتی ہے، اگر کوئی اے سی نہ کام کرے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب اگر کوئی نماز لمبی کر دے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی گرمی ہے آپ نے لمبی نماز کر دیا۔ صحابہ کرام اسی کیچڑ میں، اسی گرمی میں، اسی دھوپ کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان بچ ہوا رہتا، ان کو آخرت کی فکر تھی، دنیا کی فکر نہیں تھی۔ ہم سب کو دنیا کی فکر، آخرت کی فکر نہیں۔ تو صحابہ کرام تشریف فرما، ہمارے بھی تشریف فرما، مسجد نبوی ہے، ایک آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیہات کے رہنے والے نہیں معلوم تھا ان کو، اللہ کا دین نازل ہو رہا تو وہی آ رہی تھی، صحابہ کرام نے ڈانٹنا شروع کر دیا، نہیں معلوم اللہ کی مسجد ہے یہ، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد کے اندر آ کر کے پیشاب کر رہے ہو،
ہمارے نبی نے فرمایا کہ آرام سے بات کرو، آرام سے بات کرو۔ آپ ان کو ان کو بلایا اپنے پاس، جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ ان کو اپنے پاس بلایا، کہا دیکھو اللہ کی مسجد ہے، یہ نماز کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے۔ بڑے پیار سے، بڑے محبت سے آپ ان کو سمجھایا۔ آج اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج یہ واقعہ مسجد کے اندر ہو جائے تو لوگ اسے قتل کر دیں گے، مار پیٹ کر کے اس کو مسجد سے باہر نکال دیں گے اگر یہ واقعہ پیش آ جائے۔ چپل جوتے سے بھونسے سے مار مار کر کے اس آدمی کو باہر نکال دیں گے اگر یہ واقعہ پیش آ جائے۔ مسجد نبوی کے اندر واقعہ پیش آ، سوچیے کتنے آپ مہربان کتنے رحمت تھے، کچھ نہیں آپ نے ڈانٹا۔ بھئی جب پیشاب انہوں نے کر ہی دیا، اب تھوڑا پیشاب کرے زیادہ کرے، اس نے جگہ تو گندی ہو ہی گئی ہے۔ اور پیشاب علماء نے یہ بتایا حکیموں نے کہ پیشاب اگر انسان کر رہا ہو، اس دوران اگر پیشاب روک لیتا ہے تو نقصان دہ ہے اس کے لیے، اس کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے، نقصان ہے یہ، اس لیے اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ ہمارے نبی بڑے حکیم تھے، بڑے مہربان، بڑے رحم دل تھے، تو آپ نے کہا کہ ان کو بلایا، پیار سمجھایا ان کو، کہا کہ دیکھو اللہ کی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بڑے پیار سمجھایا۔ آپ نے ان کی بات سمجھ لی انہوں نے، اور انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہمارے اوپر رحم فرما اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی پر رحم نہ فرما۔ تو پھر آپ ان کو سمجھایا، کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے، لہذا اللہ کی رحمت کو تم تنگ نہ کرو، اپنے لیے اور میرے لیے بس نہیں، سب کے لیے، ہر مومن ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کرو۔ یہ ہمارے ان کو سمجھایا، غلطی تھی ان کی، اصلاح کر دی ہمارے نبی کو، خاموش نہیں رہے آپ، ہے نا۔ وہاں اخلاق کا معاملہ تھا، اخلاق سے پیش آئے، یہاں تنبیہ کرنا تھا، ایک معاملہ مسئلہ تھا، ایک بڑا مسئلہ، آپ نے خاموشی اختیار نہیں کہ ان کو سمجھایا، کہا کہ نہیں اس طرح کی دعا مت کیا کرو، سب کے لیے دعا کرو۔ آج ہمارا معاملہ دونوں معاملے میں برعکس ہے، اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتے لوگ اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، اور ہماری نگاہوں کے سامنے لوگ غلط کام کرتے ہیں، کوئی ان کو نہیں ٹوکتا ہے، کوئی ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، پیار سے محبت کے ساتھ بتانا چاہیے، اگر نہیں بتائیں گے تو انسان اسی پر قائم رہے گا، اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو، اس لیے حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں دین کے معاملے میں خاموشی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر ہے پاور یا آپ کے پاس اطاعت ہے رکھتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، لیکن پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں، لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، کیونکہ حق ویسے بھی سخت ہوتا ہے، اور سختی کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے اور سخت ہو جائے گا، اسی لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے نرمی کے ساتھ انسان کو دعوت دینی، لوگوں کو بتانا ہے۔ تو بتائیے رہا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا، اگر تمہاری اکثر باتیں مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تمہارے لیے خود پریشانی ہو جائے گی، تم خود سختی میں آ جاؤ گے۔ آج تو کہہ رہے ہو کہ کریں گے، لیکن بعد میں سختی نہیں کر پاؤ گے عمل اس کے اوپر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ حکیم ہیں، لہذا تمہاری اکثر باتوں کو نہیں مانتے، کیونکہ بعد میں تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ کن سے اللہ مخاطب ہے؟ صحابہ سے۔ صحابہ سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم سے، تمہارے دلوں کے اندر کیا کر دیا ہے؟ ایمان سے محبت ڈال دی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اس کی زینت ڈال دیا، اس کو مزین کر دیا تمہارے دلوں کے اندر۔ کس چیز کو؟ ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ایمان ان کے اندر اللہ رب العالمین نے پختہ پیدا فرمایا، ان کے دلوں کی زینت تھی ایمان۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ مومن ہی نہیں تھے، یہ خوارج اور یہ روافض، شیعہ اور یہ خارجی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ مومن نہیں تھے، سب کے سب کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، ان کے دل سے ایمان نکل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ تمہارے دلوں کو ہم نے ایمان، تمہارے دلوں کے اندر میں نے کیا کر دیا، اس کو محبوب بنا دیا، اور اسے تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا، اس کو ایمان کو۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے تب ہدایت ملے گی تم کو۔ ان کا ایمان معتبر ہے، ان کا عمل معتبر ہے، ان کی راہ معتبر ہے، اور انہی صحابہ کرام کو آج گالیاں دی جا رہی ہیں، جن کے لیے قرآن گواہی دے رہا ہے، جن کے اللہ تعالیٰ ایمان کی گواہی دے رہا ہے، انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کو ایمان سے نکل گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، مسلمان نہیں بچے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، اور بہت سارے لوگ ان سے کیا نام ہے محبتیں بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ
جو ہے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بے غیرتی کی بات ہے، یہ ایمان کی کمی کی بات ہے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے والے، روافض زنا کے الزام لگاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آج یہ لوگ جو ہے ہمارے ملکوں میں ایک جماعت اسلامی ہے، میں بڑی شراحت کے ساتھ بات کہتا ہوں، ابھی ہندوستان میں وفد آیا ایران سے، شیعوں کا، رافضیوں کا، جماعت اسلامی کے مرکز میں گیا، یہ لوگ ان سے ملاقات کرتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، اخبارات میں ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ باقاعدہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سب کچھ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ پوری دنیا کی ماں ہیں، ان پر زنا کا الزام لگاتے ہیں وہ، اگر یہ تمہاری ماں پر زنا کا الزام لگائے، کیا ان کے ساتھ اٹھو کے بیٹھو گے؟ سوچنے کی بات ہے، کیا ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے؟ کوئی ہماری ماں پر، آپ کی ماں پر زنا کا الزام لگائے تو کیا ان کے ساتھ آپ روابط رکھیں گے؟ کیا ان کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے؟ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر آج بھی یہ زنا کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی مدینہ کے اندر، عائشہ کو نکال کر کے ہم رجم کریں گے، کیونکہ اس نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عائشہ ہمارے نبی کی بیوی، ابو بکر صدیق کی جو ہے بیٹی، صدیق کائنات کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان پر الزام لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ جو صحابہ کو گالیاں دے، حضرت عائشہ کو زنا کے الزام لگائے، قرآن کریم میں تعریف کے قائل ہوں، صحابہ کرام کافر کہیں اور جہنمی کہیں، لعنت بھیجیں ان کے اوپر، پورا سال لعنت بھیجتے ہیں، محرم کے مہینے میں اور لعنتیں بھیجتے ہیں لوگ، اور آپ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں کے ساتھ اس طرح کے الفاظ کہیں گے، کوئی ان کو برداشت نہیں کرے گا، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے، اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ جو ہے بڑے فخر کے ساتھ کہ جو ہے وہ جو انقلاب آیا ایران کے اندر، وہ اسلامی انقلاب تھا، ایسا تھا ویسا تھا، سب غلط بات ہے میرے، وہ اسلامی انقلاب نہیں تھا، وہ رافضی انقلاب تھا، وہ دنیا کا انقلاب تھا، وہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کے تعاون اور مدد سے انقلاب آیا ہے، لوگ انقلاب لے کر آئے تھے، وہ ان کو معیار مانتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے میرے بھائی۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام کو مومن ہی نہ مانیں، آپ اس کو مومن مانتے ہو، یہ صحابہ کرام کو مومن نہیں مانتے، جو صحابہ کرام کو مومن نہ مانیں وہ آپ کو، ہم کو مومن مسلمان مانتا ہوگا؟ آپ ذرا سوچو اپنے دماغ میں، اللہ نے اتنی کھوپڑی دی ہے نا ہمیں، اتنا دماغ تو اللہ نے ہم کو دیا ہے نا کہ صحابہ کرام ایمان اور تقوی اور دینداری اور عمل اور اخلاق میں اتنے اونچے مقام پر فائز تھے کہ دنیا میں انبیاء کے بعد انہی کا مقام مرتبہ۔ جب وہ صحابہ کرام ان کے یہاں مومن نہیں ہیں، ان کے یہاں ایمان ہی نہیں ہے ان صحابہ کرام کا ان کے یہاں، تو ہم تو گئے گزرے ہیں، کیا ہمیں اہل ایمان مانتے ہوں گے؟ وہ کیا ہمیں مسلمان مانتے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں، وہ تقیہ کرتے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کیا بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان نہیں، ہم کو نہیں مسلمان مانتے لوگ جی۔ ہم سب کو جو ابو بکر کو نہ مسلمان مانے، جو عمر کو نہ مسلمان مانے، جو حضرت عثمان کو مسلمان نہ مانے، جو سعد بن وقاص کو، ابو عبیدہ بن الجراح کو، اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان کو مومن مسلمان نہ مانتا ہو، وہ آپ کو، ہم کو مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا مسلمان۔ یہ ہماری اور آپ کی بیوقوفی ہے، ہماری اور آپ کی حماقت ہے جو ان کو ایسا سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، جو اتنے اونچے معیار پر تھے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان کیا صحابہ کے مقابلے میں؟ جی، تو یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ان کے ایمان کی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پیوست کر دیا، مزین کر دیا ہے، کامل ایمان والے ہیں صحابہ کرام، جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے۔ وہ کر رہے لیکن الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی، کس سے؟ کفر سے، گناہوں سے اور نافرمانی سے، ان تمام چیزوں سے ان کے دلوں میں اللہ نفرت ڈال دی ہے۔ صحابہ کے دلوں میں نفرت کرتے تھے، گناہ، چھوٹا چھوٹا گناہ بھی نہیں کرتے تھے وہ، اور اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے انسان ہونے کے ناطے فوراً توبہ کرتے تھے، نبی کے پاس آتے تھے، گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ اگر انسان کے ناطے کچھ ہو جاتا تھا ان سے، اتنے پاکیزہ دل والے تھے، اتنے صاف ستھرے دل والے اور ایمان والے تھے صحابہ کرام کہ اللہ ان کے دلوں میں نفرت ڈالتی تھی کفر سے، گناہ سے، ہر قسم کی نافرمانی سے۔ جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے زمانے کی بات کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ہے، آج جو تم لوگ گناہ کرتے ہو، ہم لوگ ایسا سمجھتے تھے
کہ کسی پہاڑی کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پہاڑی ہم پر گر جائے گی، ہم سب کے سب مر جائیں گے، اور تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ تمہارے ناک اور مکھی بیٹھ گئی اور پھر تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو بھگا دیا، اتنا معمولی سمجھتے ہو۔ اسی معمولی گناہ کو صحابہ کرام سمجھتے تھے، گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، پہاڑ اگر گر گیا تو پھر مر جائیں گے، اتنا بڑا گناہ سمجھتے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی۔ اتنا دل ان کا پاکیزہ تھا، اتنی آخرت کی فکر تھی، اللہ سے، دین سے اتنی محبت تھی ان کو، رسول سے اتنی محبت تھی، قرآن سے اتنی محبت تھی ان کو، اور گناہوں سے اتنی زیادہ ان کو نفرت تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو کیا کرتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر اس کی نفرت ڈال دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی راہ راست پر ہیں، یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، انہی کے راستے پر چلو گے تب تمہیں جنت ملے گی، انہی کا راستہ سچا راستہ ہے۔ یہ سچے لوگ تھے، سچے دل والے تھے، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کے دل کی سچائی اور ان کی قربانی اور خدمات کی بدولت ہی اللہ رب العالمین کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ راہ راست پر سچے لوگ ہیں۔ فضل من اللہ و نعمہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، جاننے والا، حکمت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا اللہ رب العالمین۔ کیا جاننے والا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آج یہ کہتے ہیں روافض اور خوارج کہ یہ نبی کی وفات کے بعد سب کے سب کافر ہو گئے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ حکمت والا ہے، اللہ نے بڑی حکمت کے تحت صحابہ کرام کو پسند کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، ان کے دلوں میں اس قدر قربانی کا جذبہ تھا، اسے اللہ رب العالمین کو پسند کیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، کس کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا۔ اسی لیے جبیر بن نفیر ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم لوگ بیٹھے، ذرا حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، بڑا غور سن لیجیے اس حدیث کو۔ یہ مسند احمد کی حدیث، ادب مفرد کی حدیث ہے، بخاری کی، صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور کتاب، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتاب الادب المفرد، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے۔ جبیر بن نفیر صحابی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کن کے پاس؟ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس، بڑے صحابی ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہنے لگا آپ کی دونوں آنکھوں کو مبارک ہو کہ آپ کی دونوں آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی اللہ کے رسول کا دیدار کرتے، ہم بھی نبی کے ساتھ جنگ کرتے، نبی کے ساتھ جہاد کرتے، کافروں کے خلاف نبی کا ساتھ دیتے، کاش ہمیں بھی وہ زمانہ مل جاتا۔ کون سا زمانہ؟ نبی کا زمانہ، ہم بھی ایسا کرتے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ بڑے بابرکت انسان ہیں، آپ کی آنکھوں کو مبارک، آپ کی آنکھوں کے لیے یہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی، کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب لگا کہ کیوں آپ غصہ میں ہو گئے، انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جو کوئی غصے والی بات ہو، اچھی ہی بات کہی ہے، ایسا ظاہر لگ رہا ہے۔ تو حضرت مقداد نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا تم ایسی بات کی تمنا کیوں کرتے ہو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس وقت سے غائب رکھا؟ پتہ نہیں وہ زمانہ تم کو ملتا تم کس کے ساتھ رہتے۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے نبی کو دیکھا لیکن نبی پر ایمان نہیں لائے، نبی کی تصدیق نہیں کی، نبی خلاف جنگ کیا۔ پتہ نہیں تم کس کے ساتھ ہوتے، نبی کا ساتھ دیتے یا نبی کے خلاف ہوتے، پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا، تم اسی چیز کی تمنا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا شکر مناؤ کہ تم مسلمان بن کر کے پیدا ہو، تم نے شرک نہیں کیا، تم نے کفر نہیں کیا۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر اس سے بڑا دور جاہلیت نہیں آیا۔ اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور لوگوں کے اندر دو جماعتیں ہو گئی، ایک نے نبی کا ساتھ دیا، ایک نبی کی دشمنی کی۔ باپ نبی کے ساتھ ہے، بیٹا نبی کے خلاف ہے۔ باپ نبی کے ساتھ، شوہر نبی کے ساتھ، بیوی نبی کے خلاف، نبی کی دشمن، بیٹا نبی کا دشمن، یہ صورتحال تھی۔ تم یہ نہ کہو کہ ہم ہوتے تو ہم بھی نبی کا دیدار کر لیتے، ہم بھی نبی کے ساتھ جہاد کرتے، کافروں کے ساتھ جنگ کرتے۔ پتہ نہیں تم اس گروپ کے اندر ہوتے یا اس گروہ کے اندر ہوتے، نہیں معلوم تم کو۔ اللہ کا شکر مناؤ کہ تم پیدا ہوئے مسلمان، تم نے شرک نہیں دیکھا، تم نے کفر نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر مناؤ۔ تو اللہ رب العالمین میرے بڑا ہی بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے،
ہم ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، کس کے ساتھ ہوتے اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ وہ اس لائق تھے کہ نبی کا ساتھ دینے کے لائق تھے وہ صحابہ کرام، اسے اللہ رب العالمین کو منتخب کیا نبی کی صحبت کے لیے، نبی کی رفاقت کے لیے، کوئی ساتھ دیں گے، گھر بار چھوڑیں گے، مال دولت سب قربان کر دیں گے اسلام کے لیے۔ ہم تو کچھ قربان کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو نیند کی قربانی نہیں دیتے فجر کی نماز کے لیے، بغل مسجد اذان ہوتی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، نیند کی قربانی نہیں دیتا، کوئی اور قربانی نہیں دیتا۔ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا، انہوں نے پورا مال خرچ کر دیا تھا، جو اللہ نے دیا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ تو وہ اس لائق تھے، ان کے دل اس قدر پاکیزہ تھے کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ تو اللہ حکمت والا ہے، حکیم ہے انتخاب کرنے میں کہ کون ان کا ساتھ دے سکتا، کون نہیں ساتھ دے سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے دل بہت پاکیزہ تھے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے پاکیزہ دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ تو آپ نے اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ نبی کے بعد لوگوں کے دلوں میں سب سے پاکیزہ اور صاف ستھرا دل صحابہ کرام کا پایا، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ یہ نبی کی صحبت کوئی معمولی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کا کہ ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار، نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ ویسے اور آگے اللہ فرماتا ہے، بہت ساری آیتیں ہیں، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ کی اتباع اور پیروی کی مومنین میں سے، اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھارئیے۔ مومنین سے کون مراد ہے؟ سب سے پہلے صحابہ مراد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں مومنین، ان کو قتال پر ابھاریے، جنگ پر ابھاریے، ان کو جہاد پر۔ یکم منکم عشرون صابرون، اگر ان میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، وہ 200 لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ وَإِن یکم منکم مئہ یغلبوا الفا من الذین کفروا، اور اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ کن لوگوں پر؟ جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھنے والی نہیں ہے، اس کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ اگر سمجھ ہوتی تو نبی پر ایمان لے آتے، توحید کو قبول کر لیتے، اسلام قبول کر لیتے، لیکن ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ اسے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس دین نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل، وہ جانوروں کے طریقے سے بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اللہ نے عقل تو دیا لیکن اس عقل کا استعمال نہیں کرتے، سورج بوجھ دیا لیکن اس کا استعمال نہیں کرتے، جانوروں سے بدتر ہے وہ۔ اللہ نے مال دیا لیکن مال کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اور نعمتیں دی لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ نے عقل دیا لیکن اس کو استعمال نہیں کرتا۔ سوجھ بوجھ ان کے پاس نہیں ہے، گویا کہ ان کے پاس سمجھ نہیں ہے۔ اگر سمجھ ہوتی تو یہ ضرور ہمارے نبی پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ مومنین کو آپ قتال کی رغبت دلائیے۔ مومنین میں سارے مومنین داخل ہیں، لیکن سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام داخل ہیں اس آیت کے اندر۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ جہاں بھی نیک اوصاف کا تذکرہ ہے قرآن میں یا حدیثوں کے اندر، سب سے پہلے اس کے اندر صحابہ کرام داخل ہیں۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسروں کے راستے کی پیروی کرتا ہے، یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اس لیے ہمارے نے کیا فرمایا تھا کہ میں اور میرے راستے اور صحابہ کے راستے پر جو ہوگا وہ انسان ہدایت یافتہ ہوگا، وہ انسان جنتی ہوگا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جہاں چاہتا ہے اس کو ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، اور ساتھ مسیرہ، اور جہنم برا ٹھکانا ہے۔ مومنین صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی وحی سنائی ہے، جہنم کی دھمکی دی۔ اس لیے قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق سمجھ رہا ہے۔ قرآن کریم کو اپنے فہم کے مطابق نہیں سمجھیں گے ہم۔ کیسے سمجھیں گے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا، جیسے انہوں نے عمل کیا، کیونکہ ہمارے لیے معتبر ہیں، اللہ رب العالمین کا اعتبار کیا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے کے راستے کی اگر پیروی کرے گا تو اس صورت میں انسان گمراہ ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کرام اہل ایمان، یہ ہمارے لیے کیا ہیں؟
یہ ہمارے لیے معیار ہدایت بھی ہے۔ ان کے راستے پر چلنا، ان کے طریقے سے عقیدہ اور منہج، ان کے طریقے سے قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، اسلام کو سمجھنا، کیونکہ وہ سمجھ کر کے اسلام پر انہوں نے عمل کیا اور اس کی بنا پر اللہ رب العالمین کو جنت کی بشارت سنائی۔ لہذا ان کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر دوسرا راستہ کوئی اپنائے گا جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اس لیے قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا۔ یہ بات سن لیجئے، یاد رکھ لیجئے، قرآن و حدیث کا نام ہر جماعت لیتی ہے، ہر فرقہ کہتا ہے قرآن و حدیث، لیکن قرآن و حدیث کیسے سمجھیں گے آپ؟ اپنی فہم کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق کیسے سمجھیں گے؟ نہیں، صحابہ کا فہم معتبر ہے، صحابہ نے جیسے سمجھا، سلف صالح نے جیسے سمجھا ویسے سمجھیں گے آپ۔ اگر اپنے فہم کے مطابق سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے آج لوگ شرک اور بدعات کی تعلیم دیتے ہیں قرآن کریم سے نعوذ باللہ، قرآن ثابت کرتے ہیں کہ یہ ثابت ہے، فلاں چیز ثابت ہے۔ جو بدعات اور خرافات کرتے ہیں قرآن سے، کیوں؟ اس لیے کہ صحیح راستے کو چھوڑ دیا، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے اپنی عقل کے مطابق قرآن کو سمجھیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ آیت آج اتری ہے یا صحابہ کرام پر تھی نا؟ صحابہ کرام نے پڑھا اس کو، اس آیت کو کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام نے اس آیت کا کیا معنی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے ہر جگہ ہے، ذات اللہ تعالیٰ کی عرش پر ہے، علم کے لحاظ سے سب کے ساتھ ہو، قدرت کے لحاظ سے سب کے ساتھ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی۔ انہی آیتوں کو لے کر تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہے، ان آیتوں کو لے کر کے آج کے کتنے سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس بدعقیدگی سے کون چیز بچائے گی ہم کو؟ اس بدعقیدگی سے یہ ضابطہ ہمیں بچائے گا کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق پڑھے گا۔ صحابہ نے کیا سمجھا اس آیت کا مطلب کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے؟ نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہاں مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ رب العالمین ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لیے بھی ہے۔ لیکن اللہ کی ذات اوپر ہے، سورج اوپر ہے لیکن اس کی روشنی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ سورج آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ سورج ایک ہی ہے اور اوپر ہے، وہ اللہ کے لیے اونچی مثالیں ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے لیکن اس کا علم سے دنیا کا کوئی چپا خالی نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، اس کے علم سے کوئی پتا بھی زمین کے اندر نہیں گرتا ہے۔ تو یہ بدعقیدگی قرآن سے لوگ پھیلا رہے ہیں۔ یہ بدعقیدگی سے ہمیں کون چیز بچائے گی؟ یہ چیز کہ ہم قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھیں گے، جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھیں گے، تب انسان گمراہی سے بچ پائے گا۔ ایک حدیث آتی، بڑی مشہور حدیث ہے، مثالیں دے تو پورا یعنی کئی مہینے لگ جائیں گے، کیونکہ آج جو اہل بدعت ہیں یا خرافات و شرک کرتے ہیں ان کا دین ہی اسی پر قائم ہے کہ قرآن اور حدیث کو، آیتوں اور حدیثوں کا غلط معنی بیان کرنا، اس کی غلط تعویل کرنا، غلط معنی بیان کرنا، یہی ان کا مذہب، اور اسی کے مطابق وہ لوگوں کے درمیان جو ہے اپنے مذہب کی اور اپنے مسلک کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک جگہ سے، دو قبروں سے۔ یہ حدیث سنا آپ لوگوں نے؟ بارہ سنا ہوگا یہ حدیث۔ دو قبروں سے ہمارے نبی کا گزر ہوا، آپ کو بتایا گیا کہ ان دو قبر والوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ کھجور کی ایک ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پر، دوسرا حصہ دوسرے قبر پر آپ نے گاڑ دیا، اور کیا کہا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قبر کے اندر تخفیف رہے گی، ہلکا پن رہے گا۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی۔ حدیث میں کوئی کلام ہے؟ حدیث صحیح ہے نا؟ اس حدیث پر تمام مسلمانوں کے اتفاق ہے، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث۔ یہ واقعہ ہے، اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے ہمارے یہاں جو قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں، قبروں پر جو ہے پھول چڑھاتے ہیں، وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ کہتے دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا، درخت کی ایک ٹہنی کھجور کی گاڑ دیا، پتا آپ نے کھجور کی ٹہنی گاڑ دیا، لہذا اس کی دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں قبر پر درخت لگانا چاہیے، قبر پر پھول پیش کرنا چاہیے۔ یہ نبی کی حدیث ہے، حدیث تو ہے، حدیث میں کوئی خامی ہے؟ حدیث میں کوئی کلام ہے؟ نہیں، تو خامی کہاں پر ہے؟ خامی حدیث کے سمجھنے میں ہے۔ کیا صحابہ کرام نے حدیث کا مطلب یہی سمجھا؟ کیا سلف صالحین نے، ائمہ کرام نے حدیث کا مطلب یہی سمجھا کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے
تو اس کی قبر پر جا کر کے ہم پھول چڑھا دیں، اس کی قبر جا کر کے درخت لگا دیں تاکہ اس کو سایہ مل جائے، اس کو فائدہ ہوگا؟ کیا صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے، ائمہ کرام نے، جو معتبر ائمہ کرام ہیں، معتبر اور معتمد ائمہ اور علماء، ورنہ ان کے بھی دین میں ائمہ ہوتے ہیں، ان کے بھی مسلک میں علماء ہوتے ہیں، ان کے بھی مسلک میں مجدد ہوتے ہیں، جو زیادہ بدعات پھیلائے گا بڑا مجدد ہوتا ہے ان کے ہاں، جو زیادہ شرک پھیلائے گا بڑا مجدد ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی مجدد، ان کے یہاں بھی مفسر ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی عالم ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی محدث ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا کہ دیکھو قرآن حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر درخت لگانا چاہیے، نبی نے ایسا عمل کیا۔ حدیث تو صحیح ہے، لیکن خامی کہاں ہے؟ خامی یہاں پر ہے کہ انہوں نے حدیث کو سلف صالحین کے فہم اور سمجھ کے مطابق نہیں سمجھا۔ اگر حدیث کا معنی اور مطلب یہی ہوتا تو مدینے کے اندر کوئی قبر ایسی بچتی جس کے اوپر درخت نہ لگایا جاتا؟ کیا ہمارے نبی نے کسی اور کی قبر پر درخت لگایا؟ کیا ابوبکر صدیق، عمر فاروق نے یا ان کی قبروں پر درخت لگایا گیا؟ یا اور صحابہ کرام کے درخت پر قبر لگائے گئے، قبر پر درخت لگائے گئے؟ نہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ نبی کے ساتھ یہ معاملہ خاص تھا، یہ نبی کی خصوصیات میں سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بھی ہاتھ سے پکڑ لے اس کے اندر برکت آ جاتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ آج کسی کو معلوم پڑتا کہ قبر کے اندر کسی کو عذاب ہو رہا ہے؟ جی نہیں معلوم پڑتا ہے۔ ہمارے نبی نے کب کیا؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کو بتایا گیا وحی کے ذریعے، تب آپ کو معلوم پڑا۔ آج قبر والوں میں عذاب ہو رہا، نعمت مل رہی، کیا ہو رہا نہیں معلوم کسی کو، تو پھر کیوں درخت لگائیں گے؟ اسی لیے یہ عمل ہمارے نبی کے ساتھ خاص تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ آج وہی آتی جی، فرشتے آتے ہیں جبریل امین وہی لے کر کے؟ نہیں آتے۔ فرشتے تو نہیں آتے، شیاطین ان کے پاس آتے ہیں، جادوگروں کے پاس شیاطین آتے ہیں، دجالوں کے پاس آتے ہیں۔ فرشتے تو نازل نہیں ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول جبریل امین کا نزول ختم ہو گیا، ہمارے نبی کی وفات ہوئی، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، وہی نہیں آئے گی دنیا کے اندر۔ تو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، تب آپ کو معلوم پڑا۔ کیا معلوم پڑا؟ کہ ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تب آپ نے ایسا کیا۔ اسی لیے آپ نے کسی اور کی قبر پر نہیں لگایا، نہ آپ کے صحابہ نے لگایا، نہ تابعین نے کیا، نہ سلف صالحین نے کیا۔ لہذا یہ ضابطہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم اور ان کے سمجھ کے مطابق ہمیں سمجھنا ہے، دوسروں کی سمجھ اور اپنی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھنا، ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو، مومنین کو معتبر قرار دیا کہ ان کا فہم عالم معتبر ہے، ان کے علاوہ کسی اور راستے کو پکڑیں گے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ ایسے اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات اور جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی۔ صحابہ کرام سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے۔ تو یوم حنین، اور حنین کے دن بھی اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی۔ حنین کیا ہے؟ یہ طائف اور مکہ کے درمیان 12,000 کا، اس سے پہلے کبھی بھی 12,000 اکٹھا نہیں ہوئے تھے مسلمانوں میں، صحابہ میں کبھی لوگ رہتے تھے، لیکن 12,000 کا لشکر، مکہ فتح ہو گیا تھا، نئے نئے مسلمان تو بھی آپ کے ساتھ چلے، اور اس کے بعد 12,000 کا لشکر ہوا۔ جب وہاں پہنچے علاقے میں تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ تیر اندازی شروع کر دی، اور یہ مسلمان صحابہ کرام بکھر گئے، اور پھر میدان چھوڑ کر کے بہت سارے بھاگ گئے۔ 100 صحابہ تھے جو ڈٹے ہوئے تھے، ان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے رہنے والے، جو ڈٹنے والوں میں سے صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اس میں سے۔ تو یہاں پر شروع میں کیا ہوا؟ ان کو تھوڑا سا عجب آ گیا، تھوڑا سا ان کے اندر یہ بات آ گئی کہ آج تو 12,000 ہیں، جب 313 تھے تو ہمیں فتح مل جاتی تھی، آج تو 12,000 ہیں، آج ہم کبھی اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو ان کو شکست ملی اس کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان پر سکون نازل کیا، مدد بھیجی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر فتح دیا۔ یہ غزوہ احد کے برعکس ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہلے کیا ہوئی تھی؟ جی فتح ہوئی تھی پہلے، بعد میں شکست ہوئی تھی۔ غزوہ حنون میں پہلے شکست، بعد میں فتح، یاد رکھیے اس بات کو۔ غزوہ احد میں پہلے مسلمانوں کو فتح، بعد میں شکست، اس میں پہلے شکست بعد میں فتح ملی۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو ان دنوں کو کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کی بہت ساری جگہوں اور جگہوں مدد کی، اور حنین کے دن بھی اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تعداد پر تمہیں ناز ہو گیا کہ اب تو بہت زیادہ ہیں، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری کثرت تعداد کے باوجود بھی یہ تمہارے کچھ کام نہ آ سکی، کیونکہ جنگ کثرت تعداد سے نہیں لڑ جاتی ہے، جنگ ایمان کی قوت سے لڑ جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا انسان بہادر ہوتا ہے، جتنا زیادہ ایمان قوی ہوگا اتنا انسان بہادر ہوتا ہے۔ انسان موٹے سے بہادر نہیں ہوتا ہے، انسان ایمان کی قوت اور طاقت سے بہادر ہوتا ہے، اسے انسان جنگ جیتتا ہے، حوصلے سے، ایمان کی قوت سے انسان جنگ جیتتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کثرت تعداد تمہارے کام نہ آ سکی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، تم پھر پھیر کر کے بھاگنے لگے، بھاگ گئے تھے بہت سارے، اس میں صرف 100 صحابہ کرام ڈٹے ہوئے تھے اور باقی لوگ بھاگ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ہو جاتا ہے، صحابہ کرام تھے، انسان تھے، اچانک بوچھار ہوگی تیروں کی، نہیں سمجھ سکے، اور ان میں بہت سارے تو ایسے تھے جو نئے مسلمان تھے، وہ بھی مہانبی کے ساتھ چلے کہ چلو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں ساتھ دینے کے لیے۔ تو اس طریقے سے وہ اچانک جب بوچھار ہو گئی تیروں کی، کمین گاہوں سے جہاں جو ہے ایک جگہ بنائی جاتی نا، اور وہاں پر تیر رکھے جاتے ہیں، آنے والے کو نظر نہیں آتا ہے، وہ چھپا رہتا ہے، جیسے وہاں سے قافلہ لوگ گزرتے ہیں وہاں سے فوراً بوچھار کر دیا جاتا تیروں کی، شخون مارا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا آنے والے کو۔ یہ معاملہ ہوا تھا، تو لوگ بھاگ گئے پیٹ پھیر کر کے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے رسول پر اپنا سکون نازل کیا، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر نازل کیا، وانزل جنودا لم تروھا، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو اللہ نازل کیا، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ نے شکست دیا، ان کو عذاب دیا، وذلک جزاء الکافرین، اور یہی کافروں کا بدلہ ہی، کافروں کے لیے سزا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے دونوں آیتوں کے اندر ان کو اہل ایمان سے مخاطب کیا، اللہ نے ان پر سکون نازل کیا۔ انسان ہونے کے ناطے سے غلطی ہو گئی، ان سے بھول اور سہو ہو گئی، لیکن پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں پکارا، نبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ جمے رہے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے چچا آپ اعلان کر دو کہ آ جاؤ۔ جب انہوں نے اعلان کیا تو تمام صحابہ کرام پھر دوبارہ اکٹھا ہو گئے، پھر جم کر کے لڑے، پھر اللہ رب العالمین کو فتح دی اور کافروں کو اللہ رب العالمین نے شکست دے دی۔ دوبارہ انہوں نے پھر سب کے سب اکٹھا ہوئے، ہو جاتا ہے اس طریقے سے انسان سے، لیکن دوبارہ اکٹھا ہوئے تو اللہ رب العالمین ان کو مدد کی، بھیجی، اور فرشتوں کو نزول نازل کیا، اور اللہ رب العالمین کو فتح دی۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین کو اہل ایمان سے خطاب کیا۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کو اہل ایمان سے، صاحب ایمان سے خطاب کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے سب سے اونچے معیار پر قائم تھے۔ یہ ساری آیتیں میرے بھائیوں صحابہ کرام کے فضیلت کے لیے اور ان کے مناقب کے لیے ساری آیتیں ہیں جو اس پر دعوت کرتی ہیں۔ بہت ساری آیتیں میرے وجہ سے کہ میں نے شروع بیان کیا کہ اگر ساری آیتیں بیان کی جائیں تو وقت ہی جو ہے بہت درکار ہوگا، اس لیے انہی آیتوں پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں، اور کیونکہ ساری آیتوں کا استقصاء مقصود نہیں ہے کہ ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ میں نے کہا کہ اہل ایمان کے لیے ایک آیت کافی ہوتی ہے، ایک آیت اگر اسے مل جائے اس پر ایمان لے آتا ہے۔ 6 آیت کی اتنی ساری آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس لیے اب انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے صحابہ کرام کی جو فضائل ہیں، مناقب ہیں حدیث کی روشنی میں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر قائم رہنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر، توحید پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سب کو صحابہ کرام کی رفاقت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی رفاقت اور ان کی معیت نصیب فرمائے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سب کو۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔